آدھے پر ایک سورت ہے سورۃ صاد۔ قرآن کریم میں آپ یہ سمجھیں کہ بہت ساری صورتیں وہ ہیں جو اس طریقے کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے حامیم، الف لام میم۔ تو یہ جو اس قسم کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں، ان کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ کے علاوہ ان کا مطلب دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے ان کا مطلب کسی کو نہیں بتلایا، صرف اللہ جانتے ہیں۔ آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو رسالت کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو دنیا والوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ پھر بیچ میں ان باتوں کا تذکرہ ہے جو وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہی باتیں تھی کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، دنیا بھر کی باتیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مختلف نبیوں کا یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کیجئے جو بڑی طاقت والے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ قرآن نے یہاں ان کے ایک معجزے کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا۔ یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی سبحان اللہ کہا کرتے تھے اور ان کی آواز آپ کو آتی تھی۔ تو یہ بات مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، کہ بہت سارے پرندے اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر رکھے تھے اور اللہ نے بہت بڑی طاقت اور قوت سے آپ کو نوازا تھا۔ پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک لغزش کہہ سکتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور بعد میں جب اللہ نے ان کو اس کی طرف متوجہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وہ رکوع میں چلے گئے۔ اسی آیت کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ کرنا واجب ہے اور ہم نے بھی اس آیت کے اوپر سجدہ کیا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آگے اللہ نے حضرت ایوب کا تذکرہ کیا ہے، پھر اور مختلف نبیوں کا ذکر ہے۔ میں نے ایک گزارش آپ سے یہ کی تھی کہ ایک کتاب آپ یا تو خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ مختلف زبانوں میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نبیوں اور رسولوں کے بارے میں موٹی موٹی معلومات تو کم سے کم ہو ہی جائے گی۔ اب مختصر سے وقت میں ساری باتیں تو ذکر نہیں کی جا سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہی واقعہ ذکر کیا جو مختلف مقامات پر بار بار آ چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو اللہ نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا، لیکن ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ یہاں پھر اللہ نے اسی قصے کو ذکر کیا۔ پھر ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ زمر۔ اس سورت کے اندر شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ وہی بات ہے جو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد۔ وہ لوگ نعوذ باللہ فرشتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے یہاں اس کی تردید کی، اس کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کے کوئی اولاد۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ یہ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندوں، تم اپنے رب سے ڈر کر کے زندگی گزارا کرو، یعنی ہم ان کاموں کو کریں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان کاموں سے رک جائیں جن کاموں سے رکنے کو اللہ نے کہا۔ اسی کا نام ہے تقوی۔ حدیث کئی مرتبہ آ چکی تقوی کے تعلق سے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا، ترمذی کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے دو کاموں کا تذکرہ کیا تھا، دو عمل آپ نے بتلائے تھے۔ نمبر ایک اللہ کا ڈر جسے تقوی اللہ کہا گیا ہے، اور نمبر دو اچھے اخلاق، گڈ نیچر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔
آگے 24واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس انسان سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے اور سچی بات کی تصدیق کے بجائے اس کو جھٹلا دے جبکہ اس کے پاس وہ سچ بات آئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا ٹھکانہ جو سچی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے اللہ نے ایک قاعدہ، ایک رول اور ضابطہ یہ بیان کیا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اپنے نبی کے بارے میں کہ اے محمد آپ بھی اگر چاہیں کسی کو ہدایت دینا تو نہیں دے سکتے، ہدایت صرف اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مردے کی طرح بنا دیتے ہیں، صرف مردے میں اور اس میں فرق رہتا ہے سانس کے چلنے اور نہ چلنے کا۔ آدمی سویا ہوا ہے تو سانس چل رہی ہے، باقی بدن مردہ، اور آدمی اگر مرا ہوا ہے تو سانس بھی ختم، باقی بدن مردہ، یہ فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کو مقدر کیے ہوئے رہتے ہیں، یعنی ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا اور موت کا وقت اس کا ابھی آنے والے دنوں میں ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اگر اس کی موت کا وقت آ چکا ہے تو انسان جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اسی وقت میں اللہ اس کی سانس کو بھی روک لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ آپ کے ملنے والوں میں ایسے گزرے ہوں گے کہ رات میں بالکل ٹھیک ٹھاک سونے کے لیے لیٹے اور صبح میں جب دیکھا تو وہ اٹھے ہی نہیں بستر سے۔ یہ وہی مضمون ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ یہ اسی آیت کے ضمن میں ہے، اور حدیث کے اندر جو یہ دعا ہے اس سے یہ مضمون اور اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، اور پریکٹیکل آپ نے ایسے کتنے واقعات ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اپنی مہربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کتنی اعلیٰ درجے کی بات بیان فرماتے ہیں۔ بہت سے بندے یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں نے تو اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، کبھی کبھی آتی ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات۔ تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دو، اعلان کر دو، اور کن سے کہو؟ میرے ان بندوں سے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، جو حد سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ کیا کہہ دو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کتنے بھی تم گناہ کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہونا، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہاں لفظ جمیعاً ہے جس کا مطلب انگلش میں all، ہم لکھتے ہیں نا تمام، تو وہی لفظ اللہ نے بولا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے تب بھی صحیح تھا، فرمایا تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور تمام کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہے کہ آدمی نے اللہ کی چھوٹی نافرمانی کی ہے یا بڑی نافرمانی، اور فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے اس قسم کی باتیں فرمائی۔ ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ گناہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شرک والا گناہ، آدمی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہو،
اور دوسرے وہ گناہ جو آدمی کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور تیسرے وہ گناہ جو آدمی کے اور آدمی کے بیچ میں ہے، حقوق العباد جسے کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مسائل لکھے گئے ہیں کہ اگر آدمی نے گناہ کیا ہے شرک والا، تو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، کلمہ نہ پڑھ لے، شرک سے توبہ نہ کر لے، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گی۔ اور یہ جو گناہ ہے انسان کے اور اللہ کے بیچ کے درمیان، ان کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ کتنے بھی ہم کر لیں اللہ معاف کر دے گا۔ اور وہ جو گناہ ہے آدمی کے اور آدمی کے بیچ میں، وہ جب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان سے معافی نہ مانگ لیں جن کے حقوق دبا رکھے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی کا پلوٹ دے دیا، یہ آج کل بہت چلتا ہے، کسی کا فلیٹ دے دیا جھوٹے کاغذات بنوا کر، ایک آدمی نے کسی کی چغل خوری کر دی، آج کل یہ بھی بہت چل رہا ہے۔ ایک آدمی اگر ترقی کے راستے پر چل رہا ہے اور کسی آدمی کو اس کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، تو آدمی یہاں تک ہم نے دیکھا کہ پیسوں کا لالچ دے کر کے اس آدمی کو دوسروں کی نظروں میں نیچا دکھلانے کے لیے مارکیٹنگ کرواتا ہے، اور یہ آدمی دوستی کے چکر میں اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ جس نے کسی کی چغل خوری کی، تو جب تک یہ آدمی اس سے معافی نہ مانگ لے، کتنی بھی توبہ کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ہم نے کسی کا حق دبا رکھا ہے، جب تک اس سے یا تو معافی نہ مانگ لے یا اس کا حق ادا نہ کر دے، کتنی بھی ہم توبہ کرتے رہے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے بندوں کے حقوق۔ تو یہ تین قسم کے گناہ ہیں اور تینوں کے احکام یہ علماء نے لکھے ہیں۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ مومن۔ مومن کے معنی آتے ہیں ایمان والا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں تو بہت سارے احکام ذکر کیے، لیکن پچھلی امتوں کا بھی ذکر کیا اور ایک ایمان والے کا ذکر کیا جو فرعون کے زمانے میں تھا۔ حضرت موسیٰ فرعون کو دعوت دیتے تھے اور وہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ مارنے کی، بھگانے کی، مختلف دھمکیاں دینے کی پلاننگ کرتے تھے۔ تو فرعون کے خاندان کے ایک ایمان والے آدمی نے کہا کہ بھائی تم ایسے آدمی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، مراد حضرت موسیٰ ہے۔ اور اس ایمان والے آدمی سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا جس کا نام شمعان تھا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے یکتم ایمانہ، یہ اپنے ایمان کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا، ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اگر ظاہر کر دیتا تو یہ لوگ اس کو بھی قتل کر دیتے۔ تو اس ایمان والے آدمی کے نام پر اللہ نے اس سورت کا نام رکھا۔ پھر ایک قاعدہ اللہ نے بیان کیا، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو آدمی برائی کرے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ، لیکن یاد رکھے اگر وہ معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی مرد یا عورت نیکی کا کام کرے تو یہ وہ ہیں جو مرنے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کو جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ آگے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو۔ رات سکون کے لیے ہے، لیکن ہم لوگوں نے بالکل الٹا کر رکھا ہے۔ بہت سے لوگ پوری پوری رات جاگتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور پورے دن وہ سوتے ہیں۔ ایک میڈیکل سائنس کے سروے کے اکارڈنگ، یہ آرٹیکل کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کسی سے، کہ رات میں آدمی اگر 10 بجے سے 2 بجے تک جو گھنٹے ہیں 4 گھنٹے، ان میں اگر سو جاتا ہے تو دن کے 2 گھنٹوں کے برابر کی اس کو نیند مل جائے گی اور اس کے بدن کو آرام ملے گا۔ اور اگر آدمی 10 سے 2 کے بیچ میں نہ سوئے پھر دن میں سوئے تو آرام جب ملے گا جب رات میں 1 گھنٹے کے بدلے دن میں 2 گھنٹے سوئے، یعنی رات میں ان 4 گھنٹوں کی نیند دن کے 8 گھنٹوں کی برابر ہے۔ تو رات کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکون کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا۔ تو اگر کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی تقاضا نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو تو رات کو ہمیں آرام ہی کرنا چاہیے اور دن میں ہمیں حلال روزی کی تلاش میں ادھر ادھر کام اور محنت کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے پھر اپنی قدرت کو بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپاؤں کو پیدا کیا تاکہ تم ان چوپاؤں پر سوار بھی ہو اور انہی کو تم کھاؤ۔ دونوں چیزیں ہیں،
جو جانور ہیں اب تو ٹریول کرنے کے لیے گاڑیاں ہیں، پہلے زمانے میں گدھے گھوڑے یہی سب ہوتے تھے، لوگ ان پر سفر بھی کرتے تھے، سامان بھی ادھر سے ادھر منتقل کرتے تھے، اور ان میں جو حلال جانور ہیں ان کو اس زمانے میں بھی کھاتے تھے، ابھی کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اور آگے اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ جانور وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے تمہارے لیے فائدے رکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانور کو اگر چاہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کے لیے اس کو یوز کریں، اور دوسرے آپ اگر ضرورت ہو کھانے کی اسے دبا کر کے کھا لیں، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، اور آپ چاہیں تو اس کے گوشت کو بیچ کر کے، اس کے چمڑے کو بیچ کر کے بزنس کر لیں۔ تو یہ سارے فائدے ہیں جو اللہ نے جانوروں میں رکھے ہیں، اور اللہ نے جانوروں کو اپنی قدرت کے طور پر بیان کیا۔ ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے یہ سب کرنا۔ اور 25ویں پارے میں کل وہ آیت آئے گی جو ہم سفر میں سواری پر سوار ہونے کے وقت میں پڑھتے ہیں، اس کو یہاں اس لیے ذکر کر دینا اچھا لگے گا کہ جانور کا تذکرہ ہے، وہاں بھی جانوروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ان جانوروں کی پشت پر، پیٹھ پر سوار ہو جاؤ تو تم اللہ کا، اپنے رب کا ذکر کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ کیا ترجمہ ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جس نے اس کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ اس زمانے میں گاڑی، اس زمانے میں جانور، جیسے گھوڑا کتنا خطرناک جانور ہے، لیکن اگر آدمی نے اس کو سکھایا ہوا ہے، وہ اس کا پلا ہوا ہے، تو وہ ایک ذرا سے بچے کے ذریعے سے بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو یہ جو سواری کنٹرول میں رہتی ہے آدمی کے، یہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے۔ ورنہ گھوڑے تو ہم نے نہیں چلائے، آپ نے دیکھا ہوگا، جو آپ میں سے گاڑی ڈرائیو کرنا جانتے ہیں، کار ہائی وے پر 150 پلس گاڑی چلتی ہے نا، کبھی گاڑی سے ہائی وے پر رک کر کے سوچنا، دیکھنا کہ 150 پلس کا ہم گاڑی لے کر کے آئے ہیں، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ اور وہ جو سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اس وقت پریکٹیکل سمجھ میں آئے گی اگر ترجمے پر غور کریں گے۔ کیسے؟ ایکسیلیٹر پر بجائے پیئر دبانے کے اگر بریک پہ دبا دیں، بریک کے بجائے ادھر کو دبا دیں، تو بتلائیے 150 پلس کی اسپیڈ پر ہم کہاں پہنچیں گے؟ یہی مطلب ہے کہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں اس ذات کی جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ورنہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے۔ ہمارے بس میں ہے کنٹرول، ایک سیکنڈ میں جھپکی لگی اور ادھر سے ادھر کام ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک سورت ذکر فرماتے ہیں جس کا نام ہے حامیم سجدہ۔ دو لفظ ہیں، حامیم اور سجدہ۔ حامیم کا مطلب بتلایا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور سجدہ آپ جانتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنا۔ اس سورت کے اندر سجدے کی آیت ہے جس پر ہم نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی نے بھی سجدہ کیا، اور وہ آیت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طاقت اور قوت کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند ہے، سب اللہ کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ تم اس ذات کو سجدہ کیا کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اسی کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے، اور ہم نے سجدہ کیا اللہ کی بات مان کر کے۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہاں سورج کے سامنے سجدہ نہ کرنے کو کہا گیا، یہی یہ بات مجھے کہہ دینی چاہیے۔ آج کل مسلمان پیسوں کی وجہ سے بہت ہائی اسٹینڈرڈ اسکولوں میں اپنے بچوں کے ایڈمیشن دلاتے ہیں، اور وہاں سوریہ نمسکار اور یوگا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلتی ہے۔ تو بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اپنے بچوں کے فیوچر کو برباد نہ کریں۔ تعلیم اچھی چیز ہے، اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ضرورت ہے اس زمانے کی کہ بچوں کو ہم بہت ہائی ایجوکیشن دلائیں، لیکن ایسی جگہ ایڈمیشن دلانے سے کیا فائدہ جہاں ہمارا بچہ انگلش تو انگریزوں کی طرح بولے، لیکن وہاں جا کر کے وہ یہی بھول جائے کہ کس چیز کے کرنے سے ہمارا ایمان ختم ہوگا۔ آپ یقین کریں، ایک بندہ اگر سورج کو سجدہ کرے تو وہ آدمی مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اور اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پوری زندگی شرک سے بچائے رکھے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.